الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الأخير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اس کائنات رنگ و بو کے اندر، اس حسین اور جمیل دنیا کے اندر جتنی بھی سانس لینے والے جانور ہیں، جتنی بھی سانس لینے والی مخلوقات ہیں، اللہ رب العزت نے ان سب کو کھلانے کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ 12واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے کہ جتنے بھی دابہ ہیں، جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کے کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری رب العالمین کی، اللہ کی ہے۔ اس لیے روزی کا ایک مسئلہ عقیدے سے بھی ہے اور رزق کا تعلق معاش سے بھی ہے۔ عقیدے سے یہ تعلق ہے کہ رازق اللہ رب العزت ہے، یعنی روزی پہنچانے والے، روزی دینے والے اللہ تعالی ہے۔ یہ عقیدے سے متعلق بات ہے کہ ایک مومن کا عقیدہ اور اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ صبح و شام جو اللہ کی نعمتیں ہم سب کو مل رہی ہیں، یہ در حقیقت میں اللہ ہی تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اس بات کا اعتقاد اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر اعتقاد اللہ سے ہٹ کے دکان یا کاروبار پر ہے تو ایمان والا مومن ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ روزی کا اعتقاد نہیں بلکہ معاش سے۔ ایک تو عقیدے کی بات ہے کہ اللہ ہی رزاق ہے، اور دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس دنیا کے اندر، ان سب کا رزق، ان سب کے کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور روزی پہنچائیں گے۔ اللہ نے انسان کو صرف اس بات کا مکلف بنایا ہے، اللہ نے فرما دیا کہ روزی ہم دیں گے، لیکن مکلف انسان صرف اتنا ہے کہ وہ جد و جہد کرے، کوششیں کرے، اسباب کی حد تک تگ و دو کرے، اپنے ہاتھ پاؤں مارے، ہلائے، انسان تجارت کرے، دکان کھولے، روزگار تلاش کرے، ذریعہ معاش اختیار کرے، اور اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دے، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھے کہ اے اللہ، میں نے یہ روزی کا ذریعہ اختیار کیا ہے، میں نے یہ سبب معاش اختیار کیا ہے، برکت دینے والے اور روزی دینے والے آپ ہی ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ روزی تو مقدر کی مل کے رہے، انسان کی قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ تو مل کے ہی رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور ایک پڑی ہوئی زمین پر نظر آئی، آپ نے اس کو اٹھا لیا، اتنے میں ایک سائل آئے، ایک مطالبہ کرنے والے ضرورت مند،
کہ اے اللہ کے رسول آپ وہ مجھے دے دیجیے، آپ نے وہ کھجور اٹھا کر کے ان کو دے دی، اور آگے آپ نے یہ فرمایا چونکہ یہ آپ کے مقدر کا رزق تھا، آپ کی قسمت کی روزی تھی، لولم اگر آپ نہ آتے تب بھی یہ روزی آپ کے پاس ضرور پہنچتی۔ تو روزی کا تعلق مقدر سے ہے، قسمت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں جو کچھ رقم کر دیا ہے اس میں دنیا کی کوئی بھی طاقت نہ تو 1 روپیہ کم کر سکتی ہے اور نہ اس میں اضافہ کر سکتی ہے۔ 2 چیزیں انسان کی قسمت میں لکھی ہوئی ہیں، وقت سے پہلے موت، اور قسمت سے زیادہ روزی کوئی نہیں پا سکتا۔ اور روزی کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ انسان کے پاس بینک بیلنس ہو جائے، یہ بھی مفہوم ہے، لیکن اس سے زیادہ کشادہ ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مال جو دیا، اللہ نے جو اولاد دی ہے، جو بچے دیے ہیں، اللہ کی طرح طرح کی جو نعمتیں اور احسانات ہیں جن سے ہم روزانہ مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سب بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے، اللہ کی طرف سے روزی ہے۔ صحت کا مل جانا، تندرستی کا عطا ہو جانا، مال کا مل جانا اولاد کی شکل میں، ماں باپ کی گود کا بھر جانا اور ماں باپ کا سہارا بننا، غلے کی شکل میں انسان کو ملنا، جوانی کی شکل میں انسان کو میسر ہونا، یہ سب رزق کے میں آتے ہیں، یہ سب روزی میں آتے ہیں۔ روزی کا صرف یہ مفہوم نہیں ہے کہ انسان کے پاس پیسے آتے ہیں۔ تو مقدر کا لکھا ہوا ہر انسان پائے گا، ہر انسان کو ملے گا، اس میں کمی اور بیشی اللہ رب العزت نے جو لکھ دیا ہے وہ مل کے رہے گا، کمی بیشی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے آگے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اے انسانوں روزی تو ہم آپ کو دیں گے، اللہ دنیا میں لایا ہے۔ ماں، کوئی بھی ماں جب تک اس کے پیٹ میں استقرار حمل نہ ہو جائے اس کے پستان کے اندر دودھ نہیں اتر سکتا۔ بچی کی شادی ہو، اگر حمل کا استقرار نہ ہو تو دودھ آ ہی نہیں سکتا، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت دودھ کا نظم کر دیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کون سا کارخانہ چل رہا ہے، وہاں بھی اللہ رب العزت 1 سال 9 مہینے 8 مہینے جیسا جس کا وہاں دن مقرر ہے، ماں کے پیٹ میں روزی کھاتا ہے، سوتا بھی ہے، خواب بھی دیکھتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی ہلاتا ہے، اور دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا نظم کر دیتا ہے۔ اللہ دنیا میں جب لایا ہے تو اللہ ضرور ہم سب کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ اس لیے رزق کا ملنا یہ ایمان سے اللہ نے نہیں جوڑا ہے۔ روزی کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، روزی کا تعلق صالحیت اور قبولیت سے نہیں ہے، روزی کا تعلق قابلیت سے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت محترم ہے، بڑا مقبول ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی نظروں میں اللہ سب کو روزیاں دیتا ہے، اللہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی نعمتیں اور رحمتیں اور احسانات اور انعامات سب پر یکساں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا غیروں کے مکانات کتنے عریض اور وسیع ہوا کرتے ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا امتی گھر میں فاقے چل رہے ہیں۔ روزی کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، روزی کا تعلق دھرم سے نہیں ہے، روزی کا تعلق صرف اور صرف مقدر اور قسمت سے ہے۔ جس کی قسمت میں اللہ نے جو لکھا وہ اس کو ملے گا۔ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرا حکم مانیں، میری عبادت کریں، میرے اور میرے رسول کے طریقے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ اور رہا مسئلہ شکم کا اور پیٹ کا اور روزی کا، وہ تو ہم دیں گے۔ کوئی بھی دنیا کا عامل، دنیا کا کوئی بھی جھاڑ پھونک کرنے والا، لوگ بہکاتے ہیں، تمہارے کاروبار پہ نظر لگا دی گئی، تمہارے کاروبار کو روک دیا گیا۔ اللہ کے بندے، ایک آدمی آپ کو دینا چاہ رہا ہے اور ایک آدمی روکنا چاہ رہا ہے، اب اس کی 2 شکلیں ہیں، یا جو روک رہا ہے یا تو دینے والے سے زیادہ طاقتور ہے تب تو روک دے گا، اور اگر دینے والے سے طاقتور نہیں ہے تو روک نہیں پائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو روزی دینا چاہتے ہیں۔ دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو اللہ کے اس عطیے کو روک دے؟ دنیا کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندے کو
جب تک جس حال میں رکھنا چاہے گا رہے گا بندہ، اور جب اللہ حالات درست کرنے پہ آئیں گے اسباب بن جائیں گے، بغیر اسباب کے بھی حالات درست ہو جایا کرتے ہیں۔ ایمان اللہ کی ذات پر ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ مقدر کی روزی کوئی چھین نہیں پائے گا۔ ٹھیک ہے آج حالات ہیں، آج کاروبار شکستہ اور ٹوٹا ہوا ہے، اپنی طرف سے جو کوششیں کر سکتا ہوں کروں گا، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہ کالے بادل ایک دن چھٹیں گے اور انسان کے حالات استوار اور درست ہوں گے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، خدائی ضابطہ ہے، ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانیوں کا دروازہ کھلے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، 2 دن برابر نہیں رہتے۔ انسان کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اللہ ہے اور اس کے نبی کا طریقہ ماننا چاہیے اور اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ اللہ نے آگے کیا کہا؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ میں لوگوں سے، انسان اور جنات سے روزی نہیں چاہتا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ مجھ کو کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلا شبہ اللہ رب العزت روزی رساں ہیں، روزی دینے والے ہیں اور زبردست اور توانا طاقتور ہے۔ اللہ تو سب کو روزی دیتا ہے، اللہ کو روزی کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے انسان کو دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرنی چاہیے، دنیا میں اتنا مگن اور اتنا مستغرق اور مست نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس کو یہ یاد ہی نہ رہے کہ روزی کا ذمہ کہیں اور سے ہے۔ میرا روزی دینے والا اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ انسان کو اتنا مست نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو روزی ایسے تلاش کرتی ہے، حدیث میں آتا ہے، جیسے انسان کو موت تلاش کرتی ہے، کہ 1 سیکنڈ کی تقدیم اور تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ جس انسان کی دنیا سے جانے کا وقت آ چکا، اس کی روزی بند ہو گئی، اب اس میں نہ تو 1 سیکنڈ کے لیے تقدیم ہو سکتی ہے اور نہ اس میں دیر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح انسان کو روزی تلاش کرتی ہے، اس کی جستجو کرتی ہے۔ انسان کی جو پیدائش کے ہیں وہ 7 دور ہیں۔ انسان دنیا میں جو آتا ہے 7 مرحلوں سے گزر کے آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان پہلے مٹی تھا، پھر اس کے بعد مٹی کے بعد اس کو نطفے کی شکل دی گئی، یعنی ناپاک قطرہ اگر لباس پر اور بدن پر گر جائے تو انسان گھن محسوس کرنے لگے۔ تو انسان کے 7 دور ہیں۔ ایک دور وہ ہے کہ انسان مٹی تھا، پھر اس کے بعد اس کی شکل نطفے کی ہوئی، ناپاک قطرے کی ہوئی۔ قرآن کریم نے اس کا بڑا عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا دور انسان پہ آتا ہے، وہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، جمع ہوا دم بستہ۔ چوتھا مرحلہ اور چوتھا دور انسان کی پیدائش پہ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے گوشت بنتا ہے، اور 5واں دور ہڈیاں بنتی ہیں، اور 6واں دور جو انسان کا ہوتا ہے وہ ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے۔ پہلا دور انسان مٹی بنا، دوسرا دور ناپاک قطرے کی شکل میں آیا باپ کی پشت کے اندر، پھر ماں کے رحم کے اندر گوشت بنا، اور گوشت پھر اس جمع ہوا گوشت بنا۔ جمے ہوئے گوشت کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو ہڈیاں بنائی، ہڈیوں میں تبدیل کیا۔ ہڈیوں کے بعد اللہ نے اس کا جو 6واں دور ہے اس پہ گوشت چڑھا دیا۔ 7واں دور جو انسان کا شروع ہوتا ہے جب اس کی نشو و نما ماں کے پیٹ کے اندر مکمل ہوتی ہے، وہ روح کا ہوتا ہے۔ 120 دن کے اندر فرشتہ اللہ کے حکم سے آ کر کے، حدیث میں آتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں یہ جو ماں کے پیٹ میں حمل تیار ہو رہا ہے اس کو ہم صحیح سالم کریں یا گرا دیں یا ضائع کر دیں؟ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ یہ 6 مرحلے کے بعد جو 7واں مرحلہ انسان پہ آتا ہے وہ روح کا آتا ہے۔ 120 دن کے اندر یعنی 4 مہینے کے اندر انسان کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے بچے کے اندر، اور اسی وقت 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں انسان کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور انسان کی 4 چیزوں کو لکھ دیتے ہیں۔ پہلی چیز کیا لکھتے ہیں؟ یہ آدمی نیک ہوگا یا برا ہوگا، دنیا میں جانے کے بعد اچھا کام کرے گا یا برا کام کرے گا، دنیا میں جانے کے بعد اللہ کے حکموں پہ چلے گا یا نبی کے دشمنوں کے طریقوں پہ چلے گا، صالح ہوگا یا شقی ہوگا۔ یہ چیز فرشتہ اسی وقت لکھ دیتا ہے۔ دوسری چیز اس کی عمر، انسان دنیا میں کب تک سانس جیے گا،
کب تک سانس لے گا، کتنے دن رہے گا، کتنی گھڑیاں گزارے گا، یہ دوسری چیز تحریر ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو فرشتہ اس وقت لکھ دیتا اللہ کے حکم سے، اس کی روزی، اس کا رزق، انسان کو کتنی روزی ملنی ہے، کتنا رزق ملنا ہے، انسان کو کتنی نعمتیں میسر ہونی دنیا میں آنے کے بعد، یہ تیسری چیز لکھی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو انسان کی لکھی جاتی ہے، کہاں مرے گا، یہ کہاں دفن ہوگا، اس کی موت کہاں آئے گی، یہ چار چیزیں فرشتہ انسان کی لکھ دیتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ تو مقدر کا تو رزق انسان کو مل کے رہے گا، قسمت کی جو روزی انسان کو ملے گی، لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں کہ انسان گھر میں بیٹھ جائے۔ اللہ رب العزت نے مکلف بنایا ہے، اسباب اختیار کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت میں تو وہ چیزیں ملیں گی جن کی خواہش تھی، لیکن جب جنت سے اللہ کے حکم سے دنیا کے اندر آئے تو معرف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کاسا بالانکا کی پہاڑی کے اوپر اتارے گئے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے روٹی بنائی، اور روٹی بنائی، روٹی نیچے گر گئی، اور جب وہ اٹھانے کے لیے گئے تو پسینے میں غرق ہو گئے، پسینے میں ڈوب گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا ہے، محنت کے بغیر کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، یہاں محنت شرط ہے۔ وہ جنت تھی جہاں آدمی کی خواہشات کے مطابق نعمتیں مل جایا کرتی تھی۔ تو مقدر کا جو رزق وہ ملے گا۔ دو چیزیں انسان ٹال نہیں سکتا، روزی اور دوسرے موت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کو ایک صاحب نے بہت غور سے دیکھا، غضبناک نگاہوں سے دیکھا، پھر وہ چلے گئے۔ اس آدمی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آدمی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ ملک الموت تھے۔ ڈر گیا آدمی، اس نے کہا مجھے ہندوستان پہنچا دو، یہ سچا واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، مجھے ہندوستان پہنچا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو ہواؤں پہ تھی، عالمی بادشاہ تھے، انہوں نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے ہندوستان کو اس آدمی کو ہندوستان پہنچا دیا۔ اگلے دن ملک الموت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی اس آدمی کو اتنی غضبناک نگاہ سے آپ کیوں دیکھ رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ اس آدمی کے بارے میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ اس کی روح نکالنی ہے اور ہندوستان میں نکالنی ہے۔ اس آدمی کو میں مجلس میں دیکھ کر کے آپ کی حیرت میں رہ گیا کہ روح نکالنے کا حکم تو ہندوستان میں ہے اور یہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے غور سے دیکھ رہا تھا، اور میں نے اس کی روح کل جو ہے ہندوستان میں جا کر کے قبض کر۔ جو اس آدمی کو جہاں مرنا ہے، جہاں اس کی موت آنی ہے، یہ چیزیں اسی وقت اللہ رب العزت نے لکھ دی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی کے مقدر کو اور تمام مخلوقات کی قسمت کو دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ انسان کی قسمت میں کیا ملے گا اور کس چیز سے وہ نوازا جائے گا۔ دنیا بنانے سے تمام مخلوقات سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تحریر کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، بندوں کو کیسے روزی دیتے ہیں؟ انبیاء کو شک نہیں ہو سکتا۔ اطمینان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ جو چٹان ہے اس پہ تم اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، اس کی پرتیں کھل گئی، دوبارہ مارا اور پرتیں کھلی، دوبارہ جب اس کے اوپر اپنا عصا مارا تو اس میں سے ایک جانور نکلتا ہے، ایک کیڑا نکلتا ہے، اور اس کے منہ کے اندر اور اس کے منہ میں ایک ہرا پتا ہوتا ہے، پتھر۔ 3 مرتبہ مارنے کے بعد ایک کیڑا نکلتا ہے اور اس کے منہ کے اندر ہرا پتا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا کی، اور وہ کیڑا کیا بولتا ہے؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ اللہ جو مجھ کو اس حال میں بھی دیکھ رہا ہے۔ سبحان من یرانی ویرزقنی ولا ینسانی، اور مجھ کو روزی بھی دیتا ہے، مجھ کو فراموش نہیں کرتا۔ ویعرف مکانی ویسمع کلامی، اور وہ کیڑا کیا بول رہا ہے؟ یعرف مکانی، اللہ میری جگہ کو بھی جانتا ہے، ویسمع کلامی، اور میری گفتگو کو بھی سنتا ہے۔ اس چٹان کے اندر 3 مرتبہ توڑنے کے بعد کوئی راستہ نہیں، نکلنے کی کوئی سبیل نہیں، جانے کی کوئی سبیل نہیں، پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ایک کیڑے کے منہ کے اندر ایک ہرا پتا، یہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔
احکم الحاکمین کی ہے، رب العالمین کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک مرتبہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، آپ کو واقعہ یاد ہی ہے کہ حضرت سلیمان نے فرمایا اے اللہ میں ساری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں سب کو روزی دینا چاہتا ہوں، آپ کس طریقے سے دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا آپ کی بس کی بات نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں سب کو روزی دینا چاہتا ہوں، ایک دن میں سب کو کھانا کھلاؤں گا، تمام مخلوقات کو۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈیگیں کی ڈیگیں تیار کرائیں، اور ڈیگ تیار ہوتی تھی اور سمندر کے کنارے لا کر کے اس کو رکھ دیا جاتا تھا ڈیگ کو، تاکہ ہوا کو حکم دیا جاتا تھا اس کو ٹھنڈی کر کے رکھو تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ جب ساری ڈیگیں تیار ہو گئیں، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، آج ساری مخلوقات کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی، ویل مچھلی ہوتی ہے، اس کو بھیجا، وہ مچھلی آئی اور اس نے اس کو ایک لقمے میں سارا جو کچھ اکٹھا کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارا کھا لیا، اور اس کے بعد کہہ رہی ہے اور بھی لاؤ۔ حضرت سلیمان نے فرمایا ساری مخلوقات کے لیے میں نے کھانا تیار کیا اور مچھلی نے ایک لقمہ بنایا اور یہ کہا اور بھی مجھ کو دیجیے۔ فوراً سجدے میں گر گئے۔ مچھلی نے کہا اے سلیمان، میرا پروردگار اسی طریقے سے مجھ کو روزانہ 3 لقمے کھلاتا ہے، تم تو ایک میں تھک گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اے اللہ، حقیقت میں روزی دینے والے تو آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ جو دوسروں کو روزی پہنچا سکے یا دوسروں کو روزی دے سکے یا دوسروں کا پیٹ بھر سکے، یہ صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ قسمت کی روزی تو ملے گی۔ فرشتہ جب روح نکالتا ہے، جب گھر والے روتے ہیں تو اس وقت فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے اے میت پہ رونے والے ہو، میں مشرق سے مغرب تک پھرا، شمال سے جنوب تک پھرا، لیکن کسی بھی اس انسان کا رزق مجھے کہیں نظر نہیں آیا، اس لیے میں اب اس کی روح قبض کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان بہت لمبے لمبے سانس لیتا ہے۔ اس میں حکمت محدثین نے یہ بتلائی ہے کہ وہ جو لمبے لمبے سانس انسان لیتا ہے وہ اس لیے لیتا ہے کہ اس کے مقدر کے جتنے سانس ہیں وہ جلدی جلدی پورا کر لے کہ اس کی دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ رب العزت ہی روزی رساں ہے، اللہ ہی روزی دینے والے ہیں۔ ایک صاحب نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی، بے پناہ خدمت کی۔ ماں باپ کا انتقال ہوا، خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی۔ بزرگ نے یہ کہا کہ آپ نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے اور سچے دل سے خدمت کی ہے، ایسا میں آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، 100 دینار رکھے ہوئے سونے کے سکے۔ انہوں نے کہا نوجوان نے کہ کیا اس میں وہ جو 100 دینار رکھے ہوئے ہیں سارے برکت والے ہیں، یعنی اس میں برکت ہوگی؟ انہوں نے کہا برکت تو نہیں ہوگی۔ خواب دیکھنے کے بعد صبح بیوی سے کہا، بیوی نے کہا ایک مرتبہ جا کر کے دیکھ تو لو۔ انہوں نے کہا جب لینا ہی نہیں ہے تو دیکھنے کا کیا مطلب؟ دوسرے دن پھر وہی بزرگ خواب میں آئے کہ آپ نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے، میں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، اس کو اٹھا لو۔ انہوں نے کہا نوجوان نے کیا اس میں برکت ہے؟ بزرگ نے کہا برکت تو نہیں۔ انہوں نے کہا پھر نہیں چاہیے۔ تیسرے دن پھر خواب نظر آیا اور یہ کہا کہ فلاں جگہ 1 دینار رکھا ہوا، اس کو جا کر کے اٹھا لو۔ نوجوان نے یہ کہا کیا اس میں برکت ہے؟ انہوں نے کہا برکت کا مطلب ہوتا خیر اور بھلائی، برکت اس کے اندر گئے۔ اس پیسے کو 1 دینار کو اٹھایا اور راستے کے اندر پیسے تھی نہیں، پیسے مل گئے۔ راستے کے اندر ایک مچھلی بیچنے والا مچھلی بیچ رہا تھا، انہوں نے اس کو 1 دینار دیا اور مچھلی خرید کے گھر لے آئے۔ بیگم صاحبہ نے مچھلی کو جب کاٹا اور اس کو بنانا شروع کیا تو اس میں سے ایک ہیرا نکلا، ایک موتی نکلا، اور اتنا قیمتی وہ موتی تھا کہ اس ہیرے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی پوری زندگی گزار دی، کمی نہیں آئی۔ اللہ رب العزت جب دینے پہ آتا ہے کہاں سے دے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کمائیں، برکت والی روزی مانگیں۔ برکت کثرت مطلوب نہیں ہے، بہت زیادہ بینک بیلنس ہو گیا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کماتا ہے، کہتا ہے فلاں بچہ بھی کما رہا، میں خود کما رہا ہوں، پیسے کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ جب پیسے کے اندر سے برکت نکل جائے گی، اللہ کی طرف سے خیر کا جو فیصلہ تھا وہ نکل جائے گا، تو برکت کہاں سے اس کے اندر ہوگی؟ برکت تو اس مال کے اندر جب ہوگی جب انسان پیسہ کمائے گا، حلال طریقے سے کمائے گا، پرہیزگاری کے ساتھ کمائے گا، تقوی کے ساتھ کمائے گا، تب اس
کے پیسے کے اندر برکت ہوگی. 10 روپیہ کمائے گا, اللہ 10 روپیہ کے اندر اس کی ساری ضروریات پوری کر دیں گے. ورنہ کروڑوں کی دولت کمانے کے باوجود کہاں پیسے جا رہے ہیں, کہاں سے نکل رہے ہیں, کس شکل میں نکل رہے ہیں, انسان کو پتہ نہیں چل پائے گا. ہم اور آپ پیسے کماتے ہیں, لیکن حساب کتاب کی جب بات آتی ہے, ارے فلاں جگہ سے اتنے پیسے آئے کہاں چلے گئے, فلاں جگہ سے اتنے پیسے آئے کہاں چلے گئے, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. وجہ جھوٹ بولا, گراہک کو دھوکہ دیا, دوسرے کی شرافت سے فائدہ اٹھایا. کسی کی شرافت سے فائدہ اٹھانا آج کل ہنرمندی سمجھا جاتا ہے. ارے ایک کار والا جا رہا تھا, اس کی چمچماتی ہوئی کار تھی, میرے سامنے گاڑی روکا, اس سے میں نے 10 روپے کی چیز 200 میں بیچ دی. فخر سے آ کر کے آدمی بیان کرے گا, جھوٹ بولے گا. 200 کا سامان 300 میں تو قسم خدا کی خرید بھی نہیں ہے, قسمیں بھی کھائے گا, جھوٹ بھی بولے گا, اللہ کے بندے کو فریب دے گا. کیسے برکت آ جائے گی؟ جھوٹ بول کر, بے ایمانی کر کے, فریب دے کر کے, دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے, دوسرے کو دھوکے میں رکھ کر کے انسان جب یہود و نصارہ کے طرز پر بزنس کرے گا, بظاہر پیسے آتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے. کماؤ 1 روپیہ لیکن اس کے اندر حلال ہو اور برکت والا ہو. اللہ رب العزت وہ کام کر دے گا 10 روپے میں جو آپ کے 10 لاکھ میں بھی نہیں ہو سکتے. یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں گئے, ایک آدمی گیہوں فروخت کر رہا ہے, اوپر سے بہت اچھا کوئی, جیسے آج کل ٹھیلی کے اوپر آم رکھے رہتے ہیں, اوپر سے بہت اچھے رہتے ہیں اور نیچے خراب رہتے ہیں. جب تولنا ہوتا تو آدمی سب کچھ لپیٹ دیتا ہے. گیہوں بیچ رہا ہوا آدمی, اوپر سے بہت اچھا. مارکیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, آپ نے اندر ہاتھ ڈال دیا, نیچے سے گیہوں خراب, اوپر سے اچھا. اس موقع پر آپ نے ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا, من غشنا فلیس منا, جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہماری جماعت سے خارج اور باہر ہے. کیا مسلمانوں کی بزنس ایسی ہے؟ اسلام کے مطابق ہے, شریعت کے مطابق ہے, یا اسلامی تجارت ہے؟ نہیں ہے. صبح سے شام تک کتنے لوگوں کو ہم دھوکے دیتے ہیں, کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں, کیسے کیسے دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں لوگوں کو. اگر اس کی جگہ پہ ہم خریدنے والے ہوں, ایک غریب آدمی کہاں سے پیسے لے کر کے آتا ہے, شریف آدمی, پڑھا لکھا نہیں ہے, اور یہ آدمی ذرا سی انگلش جانتا ہے, اپنے انگلش کے زوم میں اس کو اپنے باتوں سے دبا لیا, 10 روپے کی چیز 200 میں بیچ کر کے مجلس کے اندر بیان کرتا, آج تو میں نے فلاں سے اتنے پیسے. ایک آدمی ہمارے جاننے والے ہیں, ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ وہ آئے, 200 روپے کا سامان 2100 روپے میں بیچ کر کے آئے کہ وہ تو اس نے شراب پی رکھی تھی, وہ اور بھی پیسے مجھے دے رہا تھا. میں نے اس سے کہا اسلام کی تعلیم کا یہ حصہ نہیں ہے, جاؤ اس کے گھر پہ, اور اس کا نشہ اتر چکا ہوگا, اور اس سے یہ کہو کہ یہ بھائی 200 کی چیز ہے اور اس وقت آپ نشے میں تھے, 21 روپیہ آپ نے دے دیا تھا, زبردستی بھی کر رہے تھے دینے میں. ایسا ہے میرے نبی کی تعلیم یا میرے اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. پیسے آپ رکھیں, اس کو نہیں چاہتے. کیا ایسی تجارت ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تجارت کو اسلامی بنائے, قرآنی بنائے. ہمارے نبی نے جو تجارت کی ہے, تجارت کے جو اصول اور ضابطے بتائے ہیں, اس ضابطے کے مطابق ہمیں تجارت کرنی چاہیے, تو ہماری تجارت میں برکت ہوگی. ورنہ اگر اسلام سے ہٹ کر کے تجارت کی جائے گی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ سے ڈرے گا, جو تقوی اختیار کرے گا, اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے برکت والی, اس کو گمان بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک رکھے, اسلام پہ رکھے, اور جب بھی ہماری دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو.